بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب فضم کتاب البیع سبق نمبر 155 گفتگو چل رہی تھی شرائط الوزین چھٹی شرط العلم بقدر المسمن اور مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر ایسی چیز کہ جو مجہول ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ معلوم ضمیمہ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے جائز ہے جائز نہیں تین قول جناب مصنف اور مشہور قول یہ کہ جائز نہیں ہے جائز کے ساتھ ضمیمہ معلومہ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے دوسرا قول یہ تھا کہ جائز ہے شیخ توسی رحمہ وغیرہ تیسرا قول تفصیل کا تھا تو تیسرے قول میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھیں تابع اور مقصود اگر مجہول بصورت تابع ہے تو بے جائز ہے اگر مجہول بصورت مقصود مبیع ہے مقصود بائع ہے مقصود بیع ہے تو جائز نہیں تو گفتگو چلی اس میں کہ بالآخر تابع اور مقصود سے کیا مراد ہے اس میں مختلف قسم کے احتمالات آ رہے ہیں ایک احتمال جو دیکھا گیا ہے جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے وہ یہ تھا کہ تابع سے مراد شرط ہے اور مقصود سے مراد جز ہے پھر اس کے بعد دوسرا احتمال جو عبارات میں نظر آئے وہ یہ کہ تابع سے مراد وہ کہ جو عرفی اعتبار سے تابع ہو پھر تیسرا احتمال جو صاحب جامع المقاصد نے نقل کیا ہے بعض کی جانب سے اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے استخراج کیا ہے وہ یہ ہے کہ تابع سے مراد وہ ہے کہ جو متعابدین متبايعین اور متعاقدین کے قصد میں تابع ہو اگرچہ عرفی اعتبار سے تابع نہ ہو اب یہاں پہ آج کے درس میں ایک چوتھا احتمال ذکر کیا جا رہا ہے جو جناب صاحب جواہر نے بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اگرچہ عرفی اعتبار سے تابع نہ ہو اگرچہ مقصود متبايعین بھی نہ ہو لیکن مہم یہ ہے کہ تبانی کی ہو متبايعین نے اس پہ اقدام کیا ہو اس لیے اقدام کیا ہے تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے اگرچہ ان کا قصد ذاتی نہیں ہے بلکہ تبانی ہے تو یہ چوتھا احتمال ہے آج اسی چوتھے احتمال کو پڑھ رہے ہیں وربما احتمل بعض چہ بس عباس فقہا کہ مراد جناب صاحب جواہر ہے بل استظہر بلکہ نہ فقط احتمال بلکہ ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے فرماتے ان مرادہم بکون المعلوم مقصودا والجہل تابعا کہ یہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ معلوم مقصود ہونا چاہیے اور مجہول اس کے تابع ہو تو اس سے مراد کون المقصود بالبیع ذالک المعلوم کہ مقصود بالبیع وہ معلوم ہے مقصود بالبیع معلوم ہے بے معنی کہ بمعنی الاقدام منہما یعنی بائع اور مشتری دونوں نے اقدام کیا ہے معلوم پہ اگرچہ قصد نہیں ہے ولو لتصحیح البیع اگرچہ ان کا یہ تبانی کرنا یہ اقدام کرنا اس بنیاد پہ کہ تاکہ بیع صحیح ہو جائے کس طرح کہ ان المبیع المقابل بالثمن فرماتے تھا کہ مبیع کہ جو ثمن کے مقابلے میں ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے ان المبیع المقابل بالثمن وہ مبیع کے جو ثمن کے مقابلے میں ہے حاضر المعلوم یہ معلوم ہے کہ الذی ہوا کہ وان سمی ضمیمہ اگرچہ فرماتے ہیں اسے ضمیمہ بھی کہا گیا ہے لیکنہ المقصود فی تصحیح البیع لیکن مقصود یہ کہ کسی طریقے سے بیع صحیح ہو جائے اب یہاں پہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی اس سے تو غرض لازم آ رہا ہے کیونکہ غرض اور ہے اور تبانی آپ کی اور پہ ہے تو اس سے غرض لازم آ رہا ہے فرماتے نا یہ غرض جو ہے فرماتے ہیں یہ بیع میں کوئی اتمام نہیں ڈالتا قال ولا ينافي قول المقصود بالنسبة الى الغرض ما فيه غرر اور ایک ساتھ منافات نہیں رکھتا کہ جو مقصود ہے بالنسبت الغرض کے اس میں غرر موجود ہے جیسا کہ عرض کی تبانی اور ہے اور آپ کا مقصود اور ہے کیوں فرماتے نظیر اس کی مثالیں کافی ساری ایسی ہیں کہ ما یستعملہ بعض الناس فی التخلص من المقاسمہ کہ بعض اوقات افراد جھگڑے سے نکلنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں بعد ذالک الذی یراد بیعہ وہ چیز کہ جو ان کی بیع میں مراد ہے اس کے بعد جھگڑے سے نکلنے کے لیے
وہ اس قسم کی تبانی کرتے ہیں. لعارض کسی عارض کی بنیاد پہ من العوارض کہ بإيقاع العقد على شيء معین معلوم لا نزاع فيه ہے کہ بالآخر عقد وہ ہو جائے ایک چیز معین معلوم پہ تاکہ کسی قسم کا جھگڑا باقی نہ رہے. وجعل ذلك من الطوابع واللواحق لما عقد عليه البيع اور پھر اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ جس پر عقد ہوا ہے اس کے توابع میں سے اس کے لواحق میں سے ہے. تو بنا بنی فلا یکد حصولہ بعد مسئول لذا اس چیز کے حاصل ہونے یا حاصل نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. کما او مائلہ فی ذمیمۃ العابق جیسا کہ فرماتے اس قسم کی اشارات ذکر کیے گئے ذمیم عابق. اب جب عابق کو ہم بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقصود ہوئے عابق ہی ہے، لیکن کہ بالآخر کسی طریقے سے بیع ٹھیک ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ذمیمہ ملا دیا جاتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ معلوم ہے. اس طرح ذمیمۃ الثمر علی الشجر اسی طرح درخت بیچنا چاہتے ہیں یا مطلب ثمر بیچنا چاہتے ہیں لیکن ثمر چونکہ معلوم نہیں شجر اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تبانی کے لیے. بس ذمیمۃ ما فی الضروع وما اسی طرح ما فی الزر دودھ کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا محلوب شدہ دودھ ملا دیتے ہیں. وما فی الاجام سمک فی الاجام کو خریدنا چاہتے ہیں تھوڑا سا قصب ملا دیتے ہیں یا تھوڑا سا سمک ملا دیتے ہیں. تو اس قسم کے اشارات جو ہیں یہ حقیقت میں تبانی ہے تصحیح بیع کے لیے. یہاں تک انتہا کلام ہو. جناب صاحب جواہر کی بات ختم ہو گئی. اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا یخفى انه لم توجد عبارہ من عبارهم تقبل هذا العمل. فرماتے ہیں مخفی نہیں ہے، آپ پر بھی مخفی نہیں ہے کہ فقہا کی جو عبارتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی عبارت نہیں جو اس حمل کو قبول کرے کہ جو جناب صاحب جواہر نے بیان کیے فرمایا ہے. الا مگر یہ کہ ان یرید بالطابع کہ صاحب جواہر کی مراد تابع سے یہ ہو کہ جعل المجہول شرطا والمعلوم مشروطا کہ مجہول کو شرط بنا دیا جائے اور معلوم کو مشروط بنا دیا جائے، یعنی اس کو جز سے نکال کے شرط بنا دیا جائے. فیرید ما تقدم تو پس یہ ان کا مراد لی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب صاحب جواہر کی مراد یہ کہ ما تقدم علی القواعد والتذکرہ کہ جو قواعد اور تذکرہ سے ذکر کیا گیا ہے. اور ولا اظن ارادت ذالک من کلامہ جی ہاں، اور یہ جو پہلے ذکر کیے گئے قواعد اور تذکرہ سے ان کی مراد بھی گویا یہی ہے. جی ہاں، لیکن فرماتے ہیں ولا اظن ارادت ذالک من کلامہ، لیکن فرماتے ہیں میں گمان نہیں کرتا کہ جناب صاحب جواہر کی مراد ان کے کلام سے یہی ہو. کیوں؟ بقرینۃ استشہادہ باخبار الذمیمہ فی الموارد المتفرقہ، اس بنیاد پہ کہ جو انہوں نے استشہادات کیے ہیں ایسی اخبار سے کہ جو مختلف موارد متفرقہ میں بطور ذمیمہ ذکر ہوئی ہیں ان کے ساتھ استشہاد کیا ہے. تو فرماتے ہیں پھر وہاں سے ہم ان کی مراد یہ لیں کہ مجہول کو شرط قرار دیا جائے اور معلوم کو مشروط. فرماتے ہیں یہ مراد جناب کی نہیں ہے. بنابر والاوفق بالقواعد. بس یہ چار احتمالات ذکر کرنے کے بعد اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ قواعد فقہی کے موافق ہے وہ اس طرح کہ کہا جائے کہ اما شرط والجز، چاہے آپ تابع کو بصورت شرط قرار دیں یا بصورت جز قرار دیں، فلا فرق بینہما من حیث لزوم الغرر بالجہالہ، کوئی فرق نہیں کہ دونوں میں غرر لازم آتا ہے مجہول صورت میں. واما قصد المتباین بحسب الشخص. اچھا دیکھیں نا، شرط اور جز اس کی ہم چند صورتیں بنا سکتے ہیں. شرط اور جز یعنی اگر شرط قرار دی جائے تو غرر لازم نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، اگر شرط ہے غرر لازم آتا ہے تو پھر اس کو ہم قرار نہیں دے سکتے. اسی طرح جز فرماتے ہیں جز اس سے غرر لازم آتا ہے یا غرر لازم نہیں آتا، دونوں صورتوں میں اس کا علم ہونا ضروری ہے. بس شرط اگر اس سے غرر لازم آتا ہے تو علم ضروری ہے، اگر اس سے غرر لازم نہیں آتا تو علم ضروری نہیں ہے. جز چاہے اس سے غرر لازم آتا ہے یا غرر لازم نہیں آتا اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو یہ چار صورتیں ہو گئیں. خوب. واما قصد المتباین بحسب الشخص، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم
تابع سے مراد تابع نوعی اور تابع عرفی مراد نہیں لیتے، بلکہ متباعین کے قصد شخصی کو تابع مراد لیتے ہیں، تو فرماتے فالظاہر انه غیر مؤثر فی الغرر وجودا وعدما، فرماتے ظاہر یہ ہے کہ اس قصد کا ہونا یا نہ ہونا یہ غرر میں کوئی تاثیر نہیں رکھتا. کیوں؟ لأن الظاہر من حدیث الغرر من کلماتہم، فرماتے فقہا کے کلمات میں حدیث غرر سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عدم و مدخلیت قصد المتباعین فی الموارد الشخصیہ، کہ متباعین کا قصد موارد شخصیہ میں اس کی کوئی مدخلیت نہیں ہے، جیسے کہ وہاں پر بھی بیان کیا تھا کہ غرر سے مراد غرر نوعی ہے نہ غرر شخصی. بل وکذالک قصد ما بحسب النوع علی الوجہ الذی ذکرہ فی المختلف، بلکہ اگر ان کا قصد بصورت نوعی بھی ہو فرماتے ہیں وہ بھی معتبر نہیں بن سکتا اس وجہ پہ کہ جو صاحب مختلف نے ذکر کیا علامہ ہلی نے. کس طرح کہ من قول قیمت المعلوم تقارب الثمن، کہ معلوم کی قیمت بالآخر اتنی تو ہونی چاہیے کہ وہ ثمن مدفوع کے برابر ہو، لہو وللمجہول، یعنی اس معلوم وہ مبی کے جن میں سے بعض معلوم اور بعض مجہول ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ثمن دی جا رہی ہے تو فرماتے معلوم کی اتنی قیمت تو ہونی چاہیے کہ اس ثمن کے قریب ہو، تاکہ اگر مجہول میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ قیمت اس ثمن کے مقابلے میں اس معلوم مبی کے مقابلے میں قرار پائے. تمام، لہذا اس کو بھی قبول نہیں فرماتے. وَأَمَّا الطَّابِعُ الْعُرْفِي، فرماتے اگر تابع سے مراد تابع عرفی مراد لیں تو فالمجہول منہ، تو فرماتے ہیں وہ تابع کی جو مجہول ہے وَإِنْ خَارَجَ عَنِ الْغَرَرِ عُرْفًا، اگرچہ عرفی اعتبار سے وہ غرر سے خارج ہے، إِلَّا أَنَّ الْمَجْهُولَ مِنْهُ جُزْءً دَاخِلٌ ظَاهِرًا فِي مَعْقَدِ الْإِجْمَاعِ، مگر یہ کہ اس مجہول کو اگر بصورت جز قرار دیا جائے تو فرماتے ہیں یہ جز معقد اجماع میں داخل ہے، ظاہری طور پہ معقد اجماع میں داخل ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ اجماع اس پہ آیا تھا کہ اشتراط العلم بالمبی المتوقف علی العلم بالمجموع، کیونکہ اجماع موجود ہے کہ مبی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو جب یہ مجہول کہ جو اگرچہ تابع ہے لیکن بے صورت جز مبی قرار دیا جا رہا ہے تو پس ضروری ہے کہ اس کی مقدار کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لذا یہ بھی معقد اجماع میں داخل ہو جائے گی. نام لو کان الشرط تابعا عرفیا خارجا بین الغرر وان معقد الاجماع على اشتراط کون المبی معلوما فیقتصر علیہ، اگر شرط تابع ہو یعنی تابع کو شرط قرار دیا جائے، اگر شرط کو یا تابع کو عرفی اعتبار سے شرط قرار دیا جائے تو خارج عن بیع الغرر، تو ایک تو بیع غرر سے نکل آئے گا، دوسرا وہ جو اجماع موجود ہے کہ مبی معلوم ہونی چاہیے اس سے بھی یہ باہر نکل آئے گا، علی اشتراط من کون المبی معلوما فیقتصر علیہ، تو پس فرماتے ہیں اس پہ اختصار کیا جائے گا. کس پہ؟ کہ آپ اس تابع کو شرط قرار دے. تمام. ھذا کلہ فی التابع من حیث جعل المتباین، فرماتے ہیں یہ تمام بحث اس صورت میں تھی کہ جب تابع متباین نے قرار دیا. وَأَمَّا الطَّابِعُ لِلْمَبِيِ الَّذِي يُنْدَرَجُ فِي الْمَبِيِ وَإِنْ لَمْ يُنْظَمْ إِلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمُتَبَايِنِ، اما وہ تابع کہ جو مبی میں داخل کیا جائے اگرچہ حین عقد ضمیمہ نہ ہو اور نہ ہی متباین کے ذہن میں ہو اس قسم کا تابع، تو فالظاہر عدم الخلاف والاشکال فی عدم اعتبار العلم بے، فرماتے اس قسم کا جو تابع ہے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی اختلاف ہے کہ اس کی مقدار کے بارے میں کمن مکیفن علم ہونا ضروری نہیں ہے، الا اذا استلزم غرر فی نفس المبی، مگر اس صورت میں کہ خود ذات مبی ایسی ہے کہ مستلزم غرر ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں ضروری ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے. کیوں؟ اذ الکلام فی مسئلۃ الضمیمہ،
من حیث الغرر الحاصل فی المجموع، کیونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ ضمیمہ کے مسئلے میں ہے کہ ضمیمہ اگر اس کو ملا دیا جائے تو مجموع میں غرر لازم آتا ہے. للصار من المجہول الی المعلوم، نہ یہ کہ مجہول سے معلوم کی طرف کیا ہے وہ غرر پہنچ رہا ہے اس بنیاد پہ. معلوم میں تو غرر نہیں ہے، لیکن جب مجہول میں غرر ہے اور جو غرر جا رہا ہے یہ مجہول سے معلوم کی طرف جا رہا ہے، فرماتے اس میں ہماری بات نہیں ہے. ففہم. خب اس کے بعد انشاءاللہ کل سے اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. تو نتیجہ کلی طور پہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تابع کی 4 قسمیں ہیں، اور ان میں سے 4 قسموں کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بصورت تحقیقی قبول نہیں فرما رہے. بس ان کا فتویٰ وہی فتویٰ ہے مشہور والا کہ مشہور کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایسی بے جائز نہیں، اور شیخ بھی فرماتے کہ ایسی بے جائز نہیں، مگر بعض جزیات میں کہ وہ جزیات ہم نے لابل عبارات ذکر کی ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.